الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ سورہ توبہ 129 آیات پر مشتمل قرآن مجید کی ایک خاصی طویل اور جامع صورت ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے، اور یہ ایک سپارے ٹھیک ایک سپارے سے تھوڑی سی زائد اس کی لینتھ ہے، یعنی کافی، یعنی ایک سپارے پر مشتمل یہ صورت ہے، اور یہ 9 ہجری فتح مکہ کے بعد سے لے کر 9 ہجری غزوہ حنین کے بعد تک یہ صورت نازل ہوئی، اور غزوہ تبوک کے بعد خاص طور پر اس میں زیادہ جو ذکر ہے وہ غزوہ تبوک کا ہے، اور بہت سارے سبجیکٹ میٹرز ہیں اس صورت کے اندر۔ اس میں جو پہلا موضوع ہے اس کا وہ بنیادی طور پر ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں یعنی قریش کے اوپر اتمام حجت، اور قریش پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آخری سزا تھی وہ ان کو دے دی گئی کہ انہیں کہہ دیا گیا کہ ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور برات من اللہ و رسولہ، مشرکین سے برات ہے، اللہ تعالیٰ بری ہے ان سے، یعنی ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی، اور خانہ کعبہ گویا کہ مکمل طور پر ان سے چھین کر امت مسلمہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اس میں جو دوسرا مضمون ہے جو انر کنفلکٹ تھی، اس میں خاص طور پر جو منافقین کے اوپر بالکل آخری درجے کے احکامات اس میں دیے گئے ہیں، اور اس میں خاص طور پر یہ بتایا گیا ہے، ایک تو ان کو بہت زیادہ ایکسپوز کیا گیا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر چونکہ سچویشن یہ تھی، یعنی اس کا جو پس منظر ہے شان نزول کا وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کا جو اس وقت گورنر تھا جو رومن امپائر کے انڈر تھا، تو اس کے نام ایک خط لکھا تھا، ایک صحابی کو بھیجا تھا، اور وہ ایمبیسیڈر تھے، یعنی قاصد تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو شام کے اس رومن گورنر نے اس قاصد کو ان صحابی کو قتل کروا دیا تھا۔ تو اس کے مقابلے میں پھر اس کے جواب کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تھا، یعنی یہ اصل میں فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے، غزوہ موتا جو ہوا، تو اس میں غزوہ موتا میں کوئی یعنی 3000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، جس میں حضرت جعفر ابن طیار، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، اور حضرت حضرت زید جنہیں بن محمد بھی کہا جاتا ہے، یعنی منہ بولے بیٹے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت زید کو اس کا پہلے کمانڈر مقرر کیا، پھر کہا کہ زید اگر شہید ہو جائیں تو پھر جعفر طیار اس کی قیادت کریں گے، وہ شہید ہو جائیں تو پھر غالباً عبداللہ بن رواحہ، تو 3 صحابی ایک کے بعد دیگرے جو انہوں نے قیادت کی، اور تینوں شہید ہو گئے۔ یہ رومن امپائر سے بڑی ٹکر تھی۔ دوسری طرف کہتے ہیں کہ 1 لاکھ کا لشکر تھا، لیکن پھر حضرت خالد بن ولید اس لشکر کو بچا کر لے آئے جو 3000 کا لشکر تھا، لیکن رومیوں کے اوپر مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ گئی۔ تو اس کے بعد پھر جو ہرقل، یا جو اس وقت کا جو یوں سمجھیں کہ جو کنگ تھا رومن امپائر کا، رومن امپائر اس وقت یوں سمجھیں کہ جو تھی ویسٹرن امپائر میں سب سے بڑی امپائر تھی، یعنی بہت بڑی طاقت تھی رومن امپائر، انہوں نے بالکل حال ہی میں پرشین امپائر کو بھی شکست دے دی تھی، یعنی اس وقت وہ سپر پاور تھی وقت کی۔ تو ہرقل جو تھا وہ اس کا یعنی بادشاہ تھا، ہیڈ تھا، اور یہ جو شام کے ساتھ ساتھ پیچھے جو علاقہ ہے یہ ترکی وغیرہ کا، تو قسطنطنیہ یہ اس کا ہیڈ کوارٹر تھا، لیکن یہ بہت پھیلی ہوئی تھی ان کی کنگڈم، یہ یورپ کے اوپر بھی ان کی اس وقت حکمرانی تھی، اور ایشیا کے اوپر بھی۔ تو وہ خود اس نے تیاری شروع کی یہ غزوہ موتا کے بعد کہ وہ مدینہ پہ چڑھائی کرے، چونکہ ایک ٹکر ہو چکی تھی، اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک تیاری کی کہ اس سے پہلے کہ وہ خود آتا مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے، تو آپ نے 30,000 کا ایک لشکر تیار کیا، اور اس کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی لشکر کے بارے میں پھر، اور اسی غزوے میں جو یہ صورت کچھ اس کے حصے جاتے ہوئے نازل ہوئے، کچھ آتے ہوئے نازل ہوئے، اور اسی غزوے میں جو چیزیں پیش آئی تو وہ دراصل ان پہ تبصرہ اس میں کیا گیا ہے۔ تو اسی میں منافقین بھی ایکسپوز ہو گئے، انہوں نے مختلف طرح کے ہیلے بہانے کیے، اور کسی نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے، کسی نے کہا کہ میری بیوی بیمار ہے، کسی نے کہا کہ میرا جو ہے نا وہ فصلیں پک گئی ہیں، میرا کوئی بندہ نہیں ہے پیچھے، طرح طرح کے بہانے منافقین نے بنائے، اور وہ ایکسپوز ہو گئے، اور ان سے سوشل بائیکاٹ کا بھی حکم دیا گیا۔ وہ 3 صحابہ جو مخلص تھے،
لیکن سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، ہلال بن امیہ اور حضرت کعب بن مالک، تو یہ ان سے بھی سوشل بائیکاٹ کیا گیا 50 دن تک، اور پھر ان کی معافی قبول کی گئی۔ اسی طرح کچھ صحابہ ایسے تھے جو حضرت ابو لبابہ اور ان کے ساتھی، انہوں نے خود اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا اور ان کو بھی معاف کر دیا گیا، لیکن منافقین کے بارے میں ایک سخت پالیسی دے دی گئی، وجاہد الکفار والمنافقین۔ تو منافقین کے اعتبار سے یہ بڑی جامع صورت ہے، ان کے سارے ان کی خصوصیات، ان کی کوالٹیز، ان کا کردار، اور ان کے خلاف کیا ایکشن لینا ہے۔ اور پھر اسی طرح مشرکین کے لیے جو آخری درجے کے احکامات ہیں کہ اب مشرکین کے لیے کوئی دعا نہیں کرنی، اور منافقین میں سے اگر کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ سے بھی آپ کو منع کیا گیا۔ تو اسی طرح کے احکامات اس میں موجود ہیں۔ تو یہ تو اس کا ایک پہلو ہے سورۃ التوبہ کا۔ اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ انٹرنیشنل لا سے متعلق ہے، چونکہ اب اس کے بعد عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ مارکے ہونے تھے دنیا میں، اس وقت عیسائیت بہت بڑی پاور تھی، تو ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کی کیا پرابلمز ہیں، ان کے جرائم کیا ہیں، اور پھر ان کے بارے میں قانون کیا ہوگا اسلام کا۔ تو یہ آیت نمبر 29 میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان کے ساتھ بھی قتال کرنا ہے، چونکہ انہوں نے ایک آپریشن کا نظام دنیا میں قائم کیا ہوا ہے، فتنہ قائم کیا ہوا ہے، یعنی جو قریش نے دنیا میں یا اپنے عرب کی حد تک جو سسٹم قائم کیا ہوا تھا، وہی آپریشن کا، ظلم کا نظام، استحصال کا نظام رومن امپائر نے جو ہے نا وہ قائم کیا ہوا تھا، یعنی دنیا کے اس حصے میں، اور پھر وہی قوانین جو ہیں وہ لاگو ہوئے ان کے ساتھ، پرشین امپائر کے ساتھ بھی، جو ایرانی امپائر تھی۔ ایرانی امپائر کا ذکر قرآن میں اس طرح سے نہیں ہے، لیکن رومن امپائر کا بھی ذکر تو نہیں ہے، لیکن عیسائیوں کا ظاہر ذکر ہے۔ تو عیسائی جو تھے وہ رومن امپائر ہی کو سنبھالے ہوئے تھے اس وقت۔ تو جو کیسر روم تھا، اس وقت کا جو کنگ، وہ ہیراکل نامی، وہ اصل میں عیسائی تھا، اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس نے پھر اس کا یہ تھا کہ میری پوری سلطنت اسلام قبول کر لے، لیکن وہ ایسا نہیں ہوا۔ اسی طرح غزوہ حنین جو ہوا ہے، غزوہ فتح مکہ کے بعد، اس کے اوپر اس میں تبصرہ ہے۔ پھر منافقین کی سرگرمیاں جو تھیں ان کو ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے۔ اس طریقے سے یعنی یہ کہ جو اسلام کے جو قوانین صلح و جنگ ہیں، جو انٹرنیشنل لا ہے، اس حوالے سے وہ اس کو بہت ڈیٹیل سے اس میں بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس میں اہل ایمان کو بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس پورے دین کے حوالے سے۔ یعنی یہاں پہ یہ واضح کر دیا گیا کہ جزیرۃ العرب میں اب اللہ کا دین غالب ہو گیا ہے، اور اب اگلا جو مشن ہے مسلمانوں کا وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہاں سے آگے بڑھنا ہے، اور اس دین کو اب لے کر آگے نکلنا ہے، اور اس کو پوری دنیا میں اس کو پہنچانا ہے، اس کا ابلاغ کرنا ہے، اس کو پھیلانا ہے۔ تو یہ اصل میں سورہ توبہ کا جو ایک اجمالی جائزہ، کہ جس میں ایک طرف تو وہ جو کشمکش تھی، یعنی قریش کے اوپر جو سزا اللہ تعالیٰ نے نافذ کی تھی غزوہ بدر کی شکل میں، جو پہلی قسط ان پہ نازل ہوئی، اور حالانکہ ان دونوں صورتوں میں درمیان میں کافی فاصلہ ہے۔ سورہ جو الانفال ہے وہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے 2 ہجری میں، اور سورہ توبہ نازل ہوئی ہے 8 ہجری 9 ہجری کے بعد، یعنی غزوہ تبوک کے بعد، تو فتح مکہ کے بعد، تو یہ بالکل یعنی آخری سالوں میں نازل ہوئی ہے۔ تو درمیان میں کم از کم بھی جو ہے نا وہ 6-7 سال کا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کو اکٹھے اس لیے کیا گیا ہے کہ جو انٹرنیشنل لا ہے یعنی اسلام کا، جس میں مشرکین سے کیسے ڈیل کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے یہود کے ساتھ کیا ڈیلنگ ہوگی، عیسائیوں کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، تو اسی طریقے سے یعنی یہ سارے قوانین چونکہ ان کو ایک جگہ یہ دونوں انفال اور توبہ میں آئے ہیں، اور پھر یہ کہ جنگ کے حوالے سے یا جہاد اور قتال کے حوالے سے مسلمانوں کو یہ کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا ڈیوٹیز ہیں، اور اس کے کیا اصول ہیں، وہ سارے ایک ترتیب کے ساتھ ان دونوں صورتوں میں بیان کر دیے گئے کہ کن حالات میں تلوار اٹھائی جائے گی، اور اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا حکمت ہے، اور پھر اس کے کیا آداب ہیں، اور اس میں خاص طور پر جو منافقین کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جان اور مال کے جہاد سے وہ ہمیشہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ قربانی وہ نہیں دے سکتے، اور جو لوگ یہ قربانی دیتے ہیں وہی دراصل سچے مومن ہیں۔ یعنی اسلام صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، اور افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، دین کے ایک حصے پر آپ عمل کر لیں اور دوسرے حصے کو آپ چھوڑ دیں، تو یہ دین اسلام جو ہے نا وہ اللہ کے نزدیک کوئی دین نہیں ہے۔ ہاں، اس کا جو آخری سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ جب
ضرورت پڑے تو پھر یعنی اپنی جان بھی قربان کر دی. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو پھر اس کے لیے وہ آخری درجے کی قربانی بھی دے دی جائے، جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سامان گھر کا دے دیا، اور حضرت عقیل جو تھے، ابو عقیل انصاری، وہ یہودی کے باغ میں کھجوریں ان کو ملی، جو ان کے بعد جو کچھ تھا وہ بھی سارا لے آئے. اگر 1-2 کلو کھجوریں تھیں تو وہ ساری انہوں نے دے دی. تو یہ دراصل ہے اسلام کا پورا کانسیپٹ، کہ ایک طرف تو وہ یعنی دعوت ہے، تبلیغ ہے، تزکیہ ہے، تربیت ہے اور روحانیت ہے، اور دوسری طرف جو اسلام کی رہبانیت ہے وہ جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ. تو یہ سورہ توبہ کا مختصر سا پس منظر ہے. جزاکم اللہ خیرا.